الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ صدق اللہ العظیم۔ جبل رحمت الہند کے تحت ہم لوگوں کا یہ پروگرام علامات قیامت کے نام سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ قیامت کی چھوٹی بڑی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ امت کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان علامات کو پڑھنے پڑھانے کا مقصد، سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے والے ان فتنوں سے ہم باخبر رہیں اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ جن فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے بس میں ہے ان سے بچانے کی کوشش کریں، اور جو فتنے ہمارے بس سے باہر ہیں، جو ہو کر رہیں گے لیکن اس موقع پر اپنے ایمان کی سلامتی کا کیا طریقہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے اس کو اختیار کرنا، یہ مقصد ہے ان فتنوں کو جاننے کا۔ اور جس طرح صبح ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق آتی ہے، پھر پورب میں آسمان پر لالی آتی ہے، یہ باتیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیاں ہمیں بتاتی ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ تو مقصد قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس کی تیاری بھی ہے کہ نشانیاں آ گئی ہے، اب قیامت آنے والی ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ نشانیوں کو علماء نے 3 حصوں پر منقسم کیا ہے۔ قیامت کی نشانیاں 3 حصوں پہ منقسم ہوتی ہے۔ نمبر 1 علامات صغریٰ، نمبر 2 علامات متوسطہ، اور نمبر 3 علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ چھوٹی نشانیاں جو بہت پہلے دنیا میں وجود میں آ چکی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ خیر القرون کے جو 3 زمانے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد کے لوگ، پھر ان کے بعد کے لوگ، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ ان 3 زمانوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فتنوں کے ظاہر ہونے کی خبر دے دی۔ جھوٹ عام ہو جائے گا، خیانت لوگوں میں عام ہو جائے گی، امانت داری کا فقدان ہوگا، اور لوگوں میں موٹاپا ظاہر ہوگا، جھوٹی گواہی دیں گے، گواہی ان سے مانگی نہیں جائے گی، نظر مانگیں گے، نظر کو پوری نہیں کریں گے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو بہت پہلے وجود میں آ چکی ہیں۔ کچھ علامتیں وہ ہیں جو بیچ کی علامتیں کہلاتی ہیں، جو اب ہمارے زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے وجود میں آئی ہیں۔ علامات متوسطہ، بیچ کی علامتیں، یہ علامتیں جو ہیں در حقیقت علامات کبریٰ کی تیاری ہیں۔ بڑی علامتیں جو اب ہمارے سامنے آنے والی ہیں اس کی تیاری کے لیے یہ علامتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری علامتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس سلسلے میں ہم جن کتابوں سے مدد لیں گے، اس وقت خاص طور پر جب تک علامات صغریٰ کا سلسلہ چلے گا، ہم بالخصوص جس کتاب سے مدد لیں گے، یہ کتاب ہے حضرت اقدس مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے بڑے مشہور عالم دین، ہمارے اکابر علماء میں سے ہیں، شیخ الحدیث حضرت زکریا نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مفتی خورشید احمد صاحب غیابی سیدہ مجدہو سے
میں نے خود سنا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا جب آج سے کچھ سال پہلے دیوبند کا میرا سفر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں، ماضی قریب میں یا اس زمانے میں جن شخصیات کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے، ان گنے چنے ناموں میں ایک نام حضرت اقدس مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ باضابطہ ان کا نام لیا تھا حضرت نے۔ تو حضرت کی یہ کتاب اثر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں، یہ حضرت کی کتاب کا نام ہے۔ حضرت نے اس کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا اور اس کے ترجمے کیے، با محاورہ ترجمہ کیا۔ پھر ہمارے ہندوستان کے شہر بنگلور کے مشہور عالم دین اور علماء کرام کی صف میں ایک بہت ممتاز حیثیت کے مالک، جید الاستعداد حضرت اقدس مفتی شعیب اللہ خان صاحب زیدہ مجدہ العالی، آپ بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی اونچی شخصیت کے مالک ہیں آپ۔ مختلف موضوعات پر آپ کی بڑی قیمتی کتابیں، نایاب کتابیں بازار کے اندر آئی ہے۔ تو حضرت نے ضرورت محسوس کی اور اس کتاب کی تشریح فرمائی، اور اس وقت یہ کتاب کتب خانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اکثر و بیشتر حضرت کی تشریحات اور کچھ اپنی بھی تشریح جو ہم بہتر سمجھیں گے موقع کے مناسب، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلیے ہم حدیثوں کو اب شروع کرتے ہیں۔ عن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا قالت قیل انہلک وفینا الصالحون، وفی روایت قلت انہلک وفینا الصالحون، قال نعم اذا کثر الخبث۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے خود پوچھا، انہلک، کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، وفینا الصالحون، جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود رہیں گے، نیک لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے، کیا ان نیک لوگوں کی برکت سے ہماری حفاظت نہیں کی جائے گی، ان کی دعائیں ہمارے لیے کام نہیں آئیں گی؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں، ہلاکت ہوگی اذا کثر الخبث، جب گناہ اور فسق و فجور زیادہ ہو جائے گا۔ یہ روایت یہاں پر مختصر کر کے بیان کی گئی ہے، کیونکہ اصل اس فتنے کو بیان کرنا تھا، اس علامت کو بیان کرنا تھا کہ جب کسی معاشرے میں گناہ بڑھ جائے تو معاشرے کے چند نیک افراد، مسجدوں کو آباد کرنے والے، تہجد گزار، تسبیح اور صلاۃ کے پابند بھی اس کو بربادی سے نہیں بچا سکتے۔ اصل اس فتنے کو بتانا تھا، لیکن حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، تو آپ کے سامنے میں وہ حدیث رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا، اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے ایک بار میرے پاس آئے، یقول، اور آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ آپ حیرت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تعجب جو بھی کہہ لیجیے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، اور آگے آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے اس شر اور فتنے کی وجہ سے جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سا کھول دیا گیا ہے، کتنا؟ وحلق باصبعیہ الابہام والتی تلیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ بنا کر دکھایا اپنی دونوں انگلیوں سے، ایک انگوٹھا ابہام اور وہ جو اس سے متصل انگلی یعنی شہادت کی انگلی، یوں کر کے۔ آگے پھر وہ جملہ ہے، حضرت زینب کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ وہ جو شروع میں پڑھا گیا تھا، یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا ہے، دیوار کے کھل جانے کا تذکرہ آیا ہے اتنی مقدار میں۔ ہم ان چیزوں سے بحث نہیں کریں گے ابھی، یہ الگ موضوع ہے جو مستقل اپنے مقام پر آئے گا۔
یہاں جو عربوں کا نام لیا گیا ویل للعرب، عربوں کے لیے بربادی ہے، تو کیا بربادی میں صرف عرب داخل ہیں؟ اور ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے رہنے والے مسلمان، دیگر ممالک کے رہنے والے مسلمان اس میں شامل نہیں ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اسلام ابھی عرب ہی کے اندر تھا، وہاں سے باہر ابھی نکلا نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے عرب کا نام لیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ جس فتنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ عرب ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی اہل ایمان موجود ہوں گے اور وہ دین و شریعت کا خیال نہیں کریں گے اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوششیں نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں وہ فتنے سے دوچار ہوں گے اور ہلاکتوں سے دوچار ہوں گے، چاہے وہ عرب ہوں یا عجم، سب اس میں داخل ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا کہ کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں۔ کیا نیک لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ یہ سوال اہم ہے۔ برے تو ہلاک ہوں گے ہی، کیا معاشرے کے نیک افراد کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہلاکت آئے گی تو سب پر آئے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ظالموں کو ہی نہیں آئے گا، سب پہ آنا ہے وہ فتنہ۔ معاشرے کے نیک لوگ اس ہلاکت میں گرفتار کیوں ہوں گے؟ فتنہ ان پہ کیوں آئے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بذات خود تو وہ نیک ہوں گے، مگر معاشرے کی اصلاح کی جس انداز میں کوشش کرنی چاہیے، معاشرے کے گنہگار افراد کو جس طرح ہاتھ پکڑ کر سمجھانا چاہیے، یہ کام وہ نہیں کریں گے۔ بلفظ دیگر امر بالمعروف اور اس سے آگے بڑھ کر نہی عن المنکر، منکرات سے امت کو روکنا، یہ کام بند ہو جائے گا۔ خود اپنی نماز کو اور مسجد کی حاضری کو کافی سمجھا جائے گا، اور اپنے محلوں میں گلیوں میں ساری برائیاں دیکھی جائے گی اور آنکھیں بند کر لی جائے گی۔ یوں دامن بچاتے ہوئے گزر جائیں گے کہ کون ان کے سامنے زبان کھولتا ہے، یہ لڑکے ہماری بات نہیں مانیں گے، کیا فائدہ اپنے دامن کو داغدار کرنے سے۔ یعنی دین کے راہ میں ملنے والے تانے اس کو اپنے دامن کی داغداری سمجھیں گے کہ کون ان سے بحث کرے گا۔ تو جب یہ صورتحال بن جائے گی تو اب اللہ کی طرف سے جب وبا آئے گی اور جب ہلاکت آئے گی تو سب اس میں گرفتار ہوں گے۔ لیکن چونکہ بذات خود یہ نیک تھے، یہ بے نمازی نہیں تھے، یہ کسی گناہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، بس اتنا جرم ان کا تھا کہ سمجھاتے نہیں تھے، بذات خود یہ نیک تھے، اس لیے کل قیامت کے دن ان کو نیکوں کی جماعت میں شامل کر کے ہی اٹھایا جائے گا۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک لشکر کعبۃ اللہ میں لڑائی کے ارادے سے آئے گا، حرم کے اندر لڑائی کے ارادے سے۔ یہ لشکر کون سا ہے؟ غالباً یہ وہ لشکر ہے جو حضرت مہدی کے خلاف آئے گا۔ شہر مکہ کے باہر کھلی زمین میں بیدا کہا گیا ہے حدیث کے اندر، جب اس پہاڑی کے پاس، وادی کے پاس یہ لشکر پہنچے گا اور وہاں پہ لشکر کے لوگ آرام کر رہے ہوں گے تو سارے کے سارے جو ہے زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت مہدی کے خلاف جو فوج چلے گی اس میں بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو حضرت مہدی سے لڑنا نہیں چاہیں گے، لیکن اپنے امیر کے دباؤ میں آ کر وہ اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس جماعت میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے جو بیت اللہ میں جنگ، لڑائی، ان چیزوں کو پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ بات تو صحیح ہے، لیکن اللہ کا عذاب کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں آتا کہ بھئی چھاٹ چھاٹ کے ان کو بچا لو اور بروں کو ختم کر دو۔ وہ سارے کے سارے زمین میں دھسائے جائیں گے، ولیکن یبعثون علی نیاتہم،
لیکن اپنی نیتوں کے مطابق ان کو وہاں سے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو حضرت مہدی سے لڑنا چاہتے تھے، جن کا ارادہ جنگ کا ہی تھا، وہ مجرموں میں شامل ہوں گے، اور جن کی نیت خالص تھی وہ مجبور تھے سیاسی دباؤ کی وجہ سے، اپنے حاکم کے دباؤ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ انہیں حضرت مہدی کے محبین، ان کے چاہنے والوں میں سے، نیک لوگوں میں سے بنا کر کل قیامت کے دن اٹھائے گا۔